چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام تھا، پورا نام ربیعہ ابن عبد الرحمن فروخ ان کے والد کا نام تھا، اور ان کو امام ربیعۃ الرائے کہا جاتا تھا. اسی نام سے یہ معروف ہے، اور یہ بہت کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑے بزرگ اور علامہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور بھی کئی اکابر اور بزرگان دین علماء گزرے ہیں، ان کے یہ بڑے بڑے اکابر علماء کے یہ استاد تھے، اور بہت بڑے بڑے علامہ ان کے شاگردوں میں سے. ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جوانی کے عالم میں اللہ کے راستے میں خراسان کے اندر جہاد چل رہا تھا، اور فتوحات کا دور تھا. مدینے کے یہ رہنے والے تھے، اور کچھ رقم ان کے پاس تھی، 30,000 کے قریب کا ذکر آتا ہے. اتنی بڑی رقم اپنی گھر والی کو انہوں نے دی، اور دینے کے بعد ہی اللہ کے راستے میں چلے گئے جہاد کرنے کے لیے. اللہ کی شان کہ یہ 27 سال کے بعد گزرے، 27 سال کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف گزرے. اور جب یہ گئے تھے جوان تھے، داڑھی بھی کالی تھی، جسم میں طاقت بھی تھی. اور جب اب یہ 27 سال کے بعد لوٹے ہیں تو نہ جسم کے اندر طاقت ہے، نہ پہلے جیسے بال سفید ہے، داڑھی سفید، پہلے جیسے بال کالے داڑھی سفید ہو چکی ہے. اور 27 سال کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، اور رہائشیں بدل جاتی ہیں، علاقے اور ماحول بدل جاتے ہیں. حالانکہ مدینے کا ماحول تو بڑا پاکیزہ اور مقدس ہے، لیکن 27 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا. روایت کے اندر آتا ہے کہ 27 سال کے بعد یہ واپس لوٹے. اور اللہ کی شان ٹائم یہ رات کا وقت تھا، اور اس زمانے کے اندر آج کل کے دور کی طرح تو بجلیاں اور لائٹیں تو نہیں تھیں. آج تو اتنی روشنیاں ہیں کہ راتوں پر دنوں کا اطلاق ہوتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راستوں کو اس بوڑھی آنکھوں سے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، گلیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کی شان کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ دیر تک اپنے گھر کو بہت زیادہ غور و فکر سے دیکھتے رہے کہ میرا ہی گھر ہے کوئی اور ہے. جب ان کو تسلی ہوئی کہ یہ میرا ہی گھر ہے، حالانکہ 27 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن تسلی ہو گئی میرا گھر ہے. اور ہاتھ میں ان کے نیزہ تھا، گھوڑے پر سوار تھے. اسی جو ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کی اس سے جو اس کے آگے تیر سا لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے دروازہ کھولا، اور گھر کے اندر جو جانور وغیرہ کے باندھنے کی جگہ تھی، استبل تھا، وہاں لے جا کر کے گھوڑا باندھنے لگے. کسی نے دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، شور مچ گیا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے جو چوری کرنے کے ارادے سے گھسا ہے. اور کیونکہ 27 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو ایک نوجوان ان کے سامنے آیا، اس نے گھوڑے کی نال پکڑ لی. کون ہو؟ کس ارادے سے میرے گھر پر آئے ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کر کے پوچھا، مجھے تو لگتا ہے تو میرے گھر پہ جو ہے وہ کسی غلط ارادے سے آیا، یہ تو میرا گھر ہے. اب اللہ کی شان کے گھر کی کسی اوپر کے حصے پر، گھر کے آنگن میں یا کسی اونچے حصے پر، چھت وغیرہ پر، ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو 27 سال کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. رات کا وقت تھا، اور باپ بیٹے کی عجیب ملاقات ہے کہ ایک طریقے سے تو میں شروع ہو گئی دونوں کی. اور انہوں نے اوپر سے امام ربیعۃ الرائے کو آواز لگائی کہ بیٹا ان سے جھگڑو مت، یہ تمہارے والد ہیں، 27 سال کے بعد آج یہ لوٹے ہیں. اوہو، وہ منظر تھا کہ دونوں باپ بیٹے گلے لگے، روئے. اور کیونکہ رات کا وقت تھا، اور یہ جو شیخ فروخ تھے یہ بھی کیونکہ بزرگ زیادہ ہو چکے تھے، بوڑھے زیادہ ہو چکے تھے، تو رات کے وقت میں بڑھاپا کہہ لیں یا عمر درازی کہہ لیں، اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا نہیں، اور بیٹے سے ملاقات کر کے بیوی کے پاس چلے گئے. 27 سال کے بعد یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بیوی سے 27 سال کی ایک کارگزاری کہ میں کہاں کہاں گیا، کیا کیا معاملات تھے. اور بیوی سے بھی پوچھتے رہے کہ میرا بیٹا یہ وہ، تم نے کس طریقے سے پڑھایا لکھایا. حالانکہ بات پہنچتے پہنچتے پھر یہاں تک پہنچی کہ وہ جو 30,000 میں دے کر کے گیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس 30,000 کا حساب بھی میں آپ کو دوں گی، آپ بے فکر رہیں. اور اللہ کی شان اذان ہو گئی فجر کی، باتیں کرتے ہوئے رات گزر گئی. صبح ہوئی، یہ مسجد نبوی پہنچے، نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ لگ گیا، دینی حلقہ، حدیث کا حلقہ، قرآن کی تعلیم کا، حدیث کی تعلیم کا حلقہ. اور مدینے کے بہت سارے لوگ، عوام الناس اس حلقے میں بیٹھے ہوئے، اور بیچ میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت سا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس نوجوان نے اپنے باپ کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ میرے والد ہیں، اور انہوں نے سر جھکا لیا عظمت سے، احترام سے. اور یہ نہیں پہچانے کیونکہ رات کو اندھیرے میں ملاقات ہوئی تھی بیٹے سے، دیکھے بھی 27 سال کے بعد. تو ان کو وہ نوجوان بڑا پیارا لگا، اور برابر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے. تو وہ شخص پلٹ کر کے کہتا ہے آپ کو نہیں پتہ یہ کون ہے؟ ارے آپ کو نہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں، اور اس کا باپ 27 سال پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، آج تک نہیں لوٹا.
یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ اس خوشی کے عالم میں واپس گھر لوٹے تو بیوی نے پلٹ کر کے کہا کہ وہ جو 30,000 آپ نے کہے تھے اس رقم کو میں نے اپنے اور اپنے بچے کی دینی تربیت اور تعلیم کے اوپر خرچ کیا۔ آپ بتائیں کہ میں نے کیسا کیا؟ کہ بہترین سودا کیا، بہترین سودا کیا۔ خدا کی قسم وہ رقم تو میری اس بچے کی اس تربیت کے آگے، اس مقام کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور یہ عورت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری کہ وہ بچوں کی دینی تربیت کرے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔